اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 طلاق کے بارے کے اندر قرآن سے کچھ آیتیں نکالی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں اقامت میں مفتی یا کوئی بھی عالم نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، رکعت میں پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، تو یہ طلاق کا کوئی غصے میں طلاق دے دیتا ہے تو فتویٰ منوریا ٹاؤن میں سے تو یہی ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس نے بول دیا تو ہو گئی۔ تو یہ قرآن کو اسٹڈی کر کے اس پہ چلنا ہے۔ اچانک آپ پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس کو شریعت کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ عالم کی بات کو سمجھنے کے لیے اتنا علم چاہیے، آپ اتنا علم لیتے نہیں ہیں، پھر اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ سورہ طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تو تم ہی کو ایام عدت میں ان کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ طلاق دینے والے سے پوچھ رہا ہے تو اس آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا دین کو سمجھ کے کہ میں عورت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں، مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ سب جگہ کہہ رہا ہے مخاطب ہر انسان سے اللہ نے بات کی۔ سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہی ہے یہ بھول چوک جو ہو گئی اس کے بارے میں، اے پروردگار ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو 286 نمبر کی، ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو تم تو ہم سے معاوضہ نہ کیجو۔ اے پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیو جسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں کے پر غلبہ دے۔ پھر سورہ توبہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں 31 نمبر کی آیت میں، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور درویشوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر 191 کہہ رہی ہے کہ فتنہ اشد من القتل، دین سے گمراہ کرنا فساد قتل خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ پھر سورہ نام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح مطلب کتاب بھیجی ہے۔ تو اب یہ سارے صرف 5 حکم ہم اللہ کے مانتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، باقی جو سارے حکم ہیں وہ نہ ہم سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ بس۔ پھر سورہ ہود کے اندر اللہ پاک کہہ رہا ہے 116 نمبر کی آیت میں، تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، اور مدہوش نہیں ہوں گے یعنی کہ خوف دیکھ کے مدہوش ہوں گے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا سمجھا وہ مدہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کام گھر کھانا سونا نماز بس، اس کے بعد چھٹی۔ تو یہ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا طلاق کے بارے میں، اس پہ غور فکر کریں۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ مسلمان مومن نہیں جو اپنے لیے کچھ سوچے دوسرے بھائی کے لیے کچھ سوچے، اپنے لیے تو ساری ان کے لیے وہ بولتے ہیں ہماری غلطی معاف ہے، دوسرے کی ایک معاف نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل 3 طلاق منہ سے کہنے سے یہ شرعی فتویٰ سمجھ لیں اس کو، اللہ کا حکم کہ 3 طلاق کہنے سے آدمی کی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر ہاں وہ بولے کہ بھئی میں نے یہ سارا قرآن کا حکم فالو کیا ہے، اچانک شریعت لاگو نہیں ہوتی، الف بے سے شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ بولے کہ ہاں میں نے پورا زندگی شریعت پہ میں نے پڑھا سمجھا، اس پہ میں نے فالو کیا، تو پھر جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 3 اس نے بولی ہے تو ہو گئی۔ ویسے تو قرآن میں ہے پہلے 1 2 پھر 2 2 پھر 3 2، اچھا ایسے ایک دم 3 ساتھ میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔